إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کی خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا۔ برادران اسلام، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ جو نبی جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور وہ نبی جن کی دعوت، جن کا جو پیغامات تھے، جن کی نصیحتیں تھیں، وہ دین اسلام کے بارے میں تھیں کہ آپ اسلام کو فالو کریں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ رب العالمین کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے اور جو نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بارے میں ساری چیزیں بتلائیں کہ کس طریقے سے آپ اس دنیا کے اندر رہیں گے، کیا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہوگا، اور کیا کرنے سے اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہوگا۔ یہ دین اسلام کے بارے میں ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلا دی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
23 سالہ زندگی جو نبوت کے بعد جو پیغامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کے ذریعے سے پورا خطے عرب دین اسلام کا ماننے والا ہو گیا، اسلام کے ماننے والے زیادہ تر لوگ ہو گئے، لیکن پوری دنیا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا غلبہ نہیں کیا۔ صرف خطے عرب کا جو علاقہ تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا کام کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور ہمیں جو کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم دین والے ہیں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہو گئی کہ اب ہم اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جو لوگ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر بہت سارے دین ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لوگ بہت سارے مذاہب کو مانتے ہیں، دین اسلام بھی اس دنیا کے اندر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ ماننے والے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے امتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک ہمارا دین جو ہے اسلام ہے اس کے بارے میں بتلائیں کہ دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں تک باتیں پہنچانے کی۔ اور ہم اور آپ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر یہ جانیں گے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اس دین کے بارے میں جس کے ہم ماننے والے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، کہ جو لوگ، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مسلمان، اگر اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارتا ہے کوئی بھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کسی دوسرے دین کی اتباع کی، کسی دوسرے دین کے اطاعت کی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا دین جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا دین جو دوسرے دین کا ماننے والا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی اتباع کرتے ہیں، دوسرے دین کی اطاعت کرتے ہیں، وہ آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اس آیت سے اس بات کا پتہ چلا کہ جو دین اسلام ہے وہی سچا دین ہے، وہی برحق دین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو ہے، دین اسلام جو ہے وہی برحق دین ہے، وہی سب سے سچا اور سب سے اچھا دین ہے۔ عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو دین اسلام کو مانے گا وہی صحیح معنوں میں کامیاب ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دین اسلام جو ہے وہی سب سے اچھا اور سب سے اچھا ہے، تو وہ دین اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین جو اسلام ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے، اور یہ سب سے اچھا اور دین رحمت کیوں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی قوم، کسی بھی قوم کے اوپر اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے رسول آئے، بہت سارے نبی آئے، بہت سارے رسول آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، بہت سارے نبی آئے۔ اور سارے نبی اور رسول، کتنے ایسے رسول تھے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور ان کی امت جو تھی، ان کے ماننے والے جو تھے، ان کی باتوں پر لبیک نہیں کہا، ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، اور جس کے پاداش میں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی قوم نے ان سے غداری کی،
اور ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کی باتوں پر لبیک نہیں کہا، جس کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے زلزلے کا عذاب نازل کیا اور سیلاب آ گیا اور پوری قوم اس میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سارے نبی جن کی قوموں کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کیا، تو یہ دین اسلام ہے کہ جب تک اللہ رب العالمین کسی قوم کے اندر نبی اور رسول نہیں بھیج دیتا، ڈرانے والا، بتلانے والا، سمجھانے والا، دین کی باتیں پہنچانے والا، جب تک کوئی نبی اور رسول نہیں آ جاتا، جب تک اللہ رب العالمین اس قوم کو سزا سے دوچار نہیں کرتا، اس قوم کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا۔ یہ دین اسلام کی ایک خصوصیت ہے، دین اسلام کی ایک اچھائی ہے کہ جب تک کوئی نبی اور رسول نہیں آتا اور نہیں بتلاتا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا اور کیا کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، تب تک اس قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک اللہ رب العالمین کسی قوم کے اوپر نبی اور رسول نہیں بھیجتا، تب تک اس قوم کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا۔ عذاب دنیا کے اندر کسی قوم پر عذاب کب آتا ہے؟ جب اس دنیا کے لوگ، قوم کے لوگ جب بغاوت پر اتر آتے ہیں، ظلم و زیادتی زیادہ ہو جاتی ہے، برائی عام ہو جاتی ہے، بھلائی کا زمانہ نہیں رہتا، کوئی کسی کے ساتھ مسکراتا ہوا نہیں ملتا، کوئی کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا، تب اللہ رب العالمین کا عذاب اس قوم پر آتی ہے۔ اسی طریقے سے دین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کے اوپر جو مومن ہیں، اسلام ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے اوپر جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں، جتنی وہ استطاعت رکھتے ہیں، اسی کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو کسی چیز کا مکلف کرتا ہے۔ جتنا وہ بھار، جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اسی کے متعلق، اسی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ان کو کسی چیز کا مکلف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی کو مکلف نہیں کرتا مگر یہ کہ جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ آپ اپنے دین اسلام کے اندر جانیں اور دیکھیں اور سوچیں اور پڑھیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ جانتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، وضو آپ کیے ہوں گے، باوضو ہوں گے، تبھی آپ کی نماز قابل قبول ہوگی۔ تو دین اسلام نے یہ رعایت دے رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اسے نماز پڑھنی ہے اور ایسی حالت میں ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ اسے پانی میسر نہیں ہے کہ جس سے وہ وضو کر سکے، یا وہ آدمی جو ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آدمی مریض ہے، وہ آدمی بیمار ہے، تو ایسی حالت میں اسلام نے، دین نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز کی ادائیگی کرے۔ اسی طریقے سے اسلام میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا، آپ جانتے ہیں اسلام میں 5 رکن جو ہے، دوسرا رکن جو ہے نماز پڑھنے کا ہے، تو نماز پڑھنا ہے کسی بھی حالت میں، تو اسلام نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے یا طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، تو ایسی حالت میں اسلام نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ لیٹ کر کے آنکھ کے اشارے سے پڑھے، لیکن اس کو نماز پڑھنی ہے، یہ اسلام نے اجازت دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اجازت یہ ہے عورتوں کے بارے میں کہ اگر عورت کو حیض و نفاس، حیض جو آتا ہے ہفتے میں، مہینے میں 3 دن کم از کم، ایسی حالت میں وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، اسلام نے چھوٹ دے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کہیں سفر میں ہے،
جیسے کوئی آدمی ممبئی جا رہا ہے یا اور کہیں کسی سفر میں ہے، ایسی حالت میں اسلام نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ آدمی اگر چاہے تو روزہ نہیں رکھے۔ روزہ جانتے ہیں فرض ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر بالغ آدمی ہے، وہ آدمی نوجوان ہو چکا ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسی حالت میں اسے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ لیکن اسلام نے اجازت دے رکھی ہے، اگر کوئی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اسلام نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین نے جتنی طاقت ہے آپ کے اندر اتنی ہی اگر استطاعت ہے اس چیز کا اللہ رب العالمین نے آپ کو مکلف بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے ایک چیز اور اجازت دی، اسلام کا تقاضا جانیے، آپ شکر ادا کیجئے، ہم اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ اسلام جو ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی راستے سے جا رہا ہے، وہ راستہ چلتا ہوا ہے، راستہ ہر ایک آدمی چلتا رہتا اس راستے پر، اور آدمی کوئی جا رہا ہے اور اس راستے میں کوئی کوڑا، کوئی پتھر اگر ہے اور کوئی آدمی اگر اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے تعلیمات ہیں، قرآن اور احادیث کے مطابق پتہ چلتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسلام کے اندر کہ اگر کوئی مسلمان آدمی، اگر کوئی ایمان والا آدمی اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتا ہوا ملے تب بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی ضرورتوں میں سے ایک ضروریات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی کا جو ہے حفاظت کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جو کہ ضرورت ہے ایک انسان کی، اپنی بیوی کی خیال رکھتا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرتا ہے، ایسی حالت میں بھی انسان کو، ایک مسلمان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ضروریات کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے ماں اور باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنی ماں کی طرف جب دیکھتا ہے تو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے، اس پر بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس پر بھی اللہ رب العالمین ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے، ہم اسلام کے ماننے والے، دین رحمت ہے، اور یہ اسلام دین رحمت اس دنیا کے اندر بن کر کے آیا۔ تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ماننے والے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اور جانیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور اپنے تک اس بات کو محدود نہ رکھیں، کیونکہ یہ دین جو اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب نہیں۔ اور غالب کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہو۔ یہ نہیں ہم اور آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر ہم اور آپ نیپال کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہاں نیپال کے اندر یا کسی بھی خطے کے اندر ملک سعودیہ عربیہ کو چھوڑ کر کے کہیں بھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہے۔ اگر کہیں قائم ہے تو ٹھیک ہے، غالب ہے، لیکن اپنے نیپال کے اندر یا ہندوستان کے اندر کہیں بھی دیکھ لیجئے اسلامی حکومت قائم نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ نماز ادا کر لیں، جمعہ پڑھ لیں، عید کی نماز پڑھ لیں، عید الاضحیٰ منا لیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دین کا غلبہ نہیں ہے۔ دین کا غلبہ جب ہوگا کہ اسلامی حکومت ہو، جو سارے نظام ہو وہ اسلام کے طریقے سے ہو، تب دین غالب ہوگا۔ اور دین اس دنیا کے اندر آیا ہے غالب ہونے کے لیے، یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیے تو خوش ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ملک نیپال کے اندر ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عید الفطر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں، یہ دین کا غلبہ نہیں ہے۔ دین کا غلبہ یہ ہے کہ جو پوری حکومت ہو، جو پورا نظام ہو وہ اسلامی طریقے سے ہو۔ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص کسی مسلم بہن کے ساتھ اگر ریپ کرتا ہے، کسی مسلم بہن کے ساتھ اگر غلط کرتا ہے، تو اسلامی حکومت کے اندر یہ ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو ہے
شادی شدہ ہونے کے بعد غلط کام کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے، یہ اسلامی حکومت ہے۔ تو پورا نظام جو ہونا چاہیے وہ اسلامی ہونے چاہیے، تب دین کا غلبہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ خطے عرب پر اسلام دین غالب ہو گیا، یہ نہیں، پوری دنیا کے اندر جب تک غلبہ نہیں ہوگا دین کا تب تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، تب تک ہم اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ عالم دین جو ہے بیچارے، جو دین کے پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کریں، وہی جا کر کے دین اسلام کو پھیلائے۔ نہیں، اللہ رب العالمین بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کے پاس ایک آیت ہے دین اسلام کے بارے میں، اگر آپ ایک آیت جانتے ہیں تو وہ دوسروں تک پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سب سے بہترین امت تمہیں اس لیے بنایا گیا کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہاں کہیں بھی یہ اشارہ نہیں کیا گیا کہ جو عالم دین ہے، جو مولوی ہے، جو حافظ ہے، جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہی صرف ذمہ دار ہیں، وہی سب سے بہتر امت، نہیں، پوری امت کو کہا گیا کنتم خیر امت، پوری امت جو نبی کے ماننے والے ہیں سب سے بہترین امت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ بتلائیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائیں اور بتلائیں کہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ طریقہ بتلاتا ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطا والنسیان ان استکرہوا علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امتی ہے، میرے امتی ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بھول چوک کو معاف کر رکھا ہے۔ بھول چوک مطلب اگر کوئی آدمی غلطی سے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کے یہاں، آپ جانتے ہیں اگر کوئی گناہ آپ نے کر لی تو اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک انسان کی موت اس کے گلے تک آ کر کے اٹک نہ جائے، تب تک اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، کہ جب اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا رہے گا جب تک کہ انسان کی موت اس کے گلے میں آ کر کے نہ اٹک جائے۔ تو اگر کوئی آدمی غلطی کر دیتا ہے، گناہ کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ آدمی بھول گیا، مثال انسانی فطرت ہے، انسان بھولتا رہتا ہے، اور اگر وہ آدمی بھول گیا ہوا ہے اور تب اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن جب اس کو ہوش آ جائے، جب اس کو خبر ہو جائے تو آ کر کے نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے انستکرہوا علیہ، آخری ٹکڑا جو ہے کہ جانتے ہیں آپ اسلام، دین اسلام کے اندر شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اسلام کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں ایسی جگہ پر جا کر کے پھنس گیا، مثال کے طور پر کسی کفار کے علاقے میں، کسی کافروں کے علاقے میں آپ چلے گئے اور وہاں دشمنوں نے آپ کو پکڑ لیا، اور ایسی حالت میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو میرا دین قبول کرو، یا یہ کہ کہیں کہ میری معبودوں کی پرستش کرو، یا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یعنی وہ مجبور ہے آدمی، وہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں دشمن، اور مجبوری کی حالت میں اس سے یہ بلوا رہے ہیں کہ تم معبودوں کی پرستش کرو، تم پوجا کرو۔ تو ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی جان چھڑانے کے لیے، اس کے دل میں یہ ایمان ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے دل میں ہو، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے ایسی حالت میں اگر وہ معبودوں کی پرستش کر لیتا ہے تو ایسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اگر مجبوری کی حالت میں ایمان میں دل میں یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں اگر
کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے, شرک کر لیتا ہے, کفر کر لیتا ہے, تب بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ایمان جو ہے قلب میں, دل میں یہ ہو کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, لیکن دشمن اس کو گھیرے ہوا ہے, دشمن اس کو پکڑے ہوا ہے, ایسی حالت میں اگر وہ ایمان ہوتے ہوئے اگر اس کے زبان سے ظاہر ہو جائے معبود کی پرستش کر لے, تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرے گا. یہ تین چیزیں ہیں, اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اسی طریقے سے اسلام میں تین لوگوں کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک آدمی سویا ہوا, اگر آدمی سویا ہوا ہے, نماز فجر کا وقت ہوا اور وہ سو گیا, نیند غلبہ طاری ہو جاتا ہے آدمی کے اوپر, وہ سو گیا اور ایسی حالت میں نماز چھوٹ گئی فجر کی, تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین اس سے سوال نہیں کرے گا. لیکن جب اس کی نیند کھل جائے تو فوراً اس کے اوپر ضروری ہے کہ آ کر کے وہ نماز فجر ادا کرے. لیکن ایسا نہیں کہ وہ تسلسل اختیار کر لے کہ ہمیشہ نماز فجر چھوڑتا رہے, نہیں. اگر ایک مرتبہ آپ کی نیند غلبہ طاری ہوگی, نیند کے اوپر آپ سوتے رہ گئے اور نماز فجر چھوٹ گئی, تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین آپ سے سوال نہیں کرے گا. اسی طریقے سے پاگل آدمی جو پاگل ہے, مجنون ہے, اس سے اللہ رب العالمین سوال نہیں کرے گا. وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا, اسے سوال جواب نہیں ہوگا, اللہ رب العالمین اس سے سوال جواب نہیں کرے گا. اسی طریقے سے وہ بچہ جو ابھی تمیز نہیں ہے اس کو صحیح اور غلط کرنے کی, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے اوپر بھی ابھی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال جواب نہیں کرے گا. ایسی حالت میں اگر کوئی بچہ انتقال کر جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جگہ دے گا. یہ دین ہے, اسلام ہے, یہ ہمارا دین اور اسلام ہے, یہ فرمودات ہیں. ہم اور آپ سے سوال ہوتے ہوں گے کہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں, تو ہم اور آپ کیسے مان لیں کہ اسلام سب سے اچھا دین ہے, سب سے پیارا دین ہے؟ تو یہ سارے جو فرمودات ہیں اللہ کے نبی کے اور اللہ رب العالمین کے, یہ بہت ہی آسانی ہے اس دین کے اندر. اگر آپ دین کے ماننے والے ہیں تو اس دین کے اندر بہت ساری آسانیاں ہیں. آپ مطالعہ کیجئے, قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے, آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوں گی. آئیے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہمیں اسلام کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اللہ رب العالمین تو ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھ, دین اسلام پر رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.